السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 2 ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں، عبارت ہے من ھذا، من ھذا، اور آگے سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ من جو ہے یہ سوال کرنے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے پوچھنا کسی چیز کو۔ من کا معنی ہے کون، اور ھذا کا معنی بھی آپ نے پڑھا ہے، ھذا کا معنی یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ھذا، اس کا ترجمہ ہوگا یہ کون ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ ھذا کا معنی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مرد ہو، مذکر کے لیے۔ اور ھذہ بھی آتا ہے کئی جگہ، تو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عورت وغیرہ ہو۔ ھذا اس میں اشارہ، یہ اس کا معنی ہے یہ، رجل کا معنی مرد۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے، اس کی جمع آتی ہے رجال۔ ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ اس کے بعد ما ذالک، وہ کیا ہے۔ ما کا معنی کیا، ذالک کا معنی وہ، ما ذالک، وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے من اور ما دونوں میں آپ یہ فرق سمجھیں کہ من کہاں استعمال ہوتا ہے اور ما کہاں استعمال ہوتا ہے۔ من جو ہے ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ اور جو ذوی العقول نہیں بلکہ غیر ذوی العقول ہوتے ہیں، جو عقل والے نہیں ہیں، ان کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ خود دیکھ لیجئے، واضح ہو جائے گا کہ من کے ذریعے جب سوال کیا ہے تو یہاں پر آدمی ہے، تصویر میں دیکھیں آدمی بنا ہوا ہے، اور آدمی یہ ذوی العقول میں سے ہے، یعنی اس کے پاس عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، قوت ہے۔ تو اسی لیے اس کے لیے من کا استعمال کیا گیا، یعنی کہا گیا ما ھذا، یہ کیا ہے، نہیں بلکہ کہا من ھذا، یہ کون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ذوی العقول ہے، عقل ہے اس کے پاس۔ اور جب آگے تصویر میں بندر بنا ہوا ہے تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا من ھذا، یہ کون ہے، نہیں بلکہ کہا ما ذالک، وہ کیا ہے۔ یعنی ذوی العقول کے لیے من کا استعمال ہوگا اور غیر ذوی العقول کے لیے ما کا استعمال ہوگا، اسی لیے یہاں پر ما لے کر آئے ہیں۔ کہہ رہے ما ذالک، وہ کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر کیا کا معنی آ رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھیں، کبھی کبھی کیا پہلے لگایا جاتا ہے اور کبھی کبھی کیا بعد میں لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ما ذالک، وہ کیا ہے، یعنی کبھی کبھی ہم ایسے سوال کرتے ہیں کیا وہ ہے، کیا زید ہے، کیا بکر ہے، کیا عمر ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے عمر کیا ہے، بکر کیا ہے۔ تو ان دونوں کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جہاں پر بھی کیا پہلے آ جائے تو اس کے لیے ما کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے حمزہ استفہام، حل وغیرہ کا، حمزہ استفہام اور حل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر کیا بیچ میں آ جائے ترجمہ کرتے وقت تو وہاں پر ما کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں ترجمہ کیجئے ما ذالک، وہ کیا ہے، تو یہاں پر کیا بیچ میں آ رہا، شروع میں نہیں آ رہا۔ اگر شروع میں کیا آ جائے گا تو ایسی صورت میں وہاں پر ما اسم استفہام کا نہیں بلکہ حرف استفہام کا استعمال ہوگا۔ تو کہہ رہے ما ذالک، وہ کیا ہے۔ ما کا معنی کیا، ذالک کا معنی وہ، بعید کے لیے، دور کے لیے۔ ذالک قرد، وہ بندر ہے۔ ذالک کا معنی وہ، قرد کا معنی بندر۔ ذالک قرد، وہ بندر ہے۔ اس کے بعد من ھذا، من کا معنی کون، ھذا کا معنی یہ کون ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہے لڑکا بنا ہوا ہے، اور لڑکا ذوی العقول میں سے ہے، عقل رکھتا ہے، تو عقل والا تھا، اسی لیے اس لڑکے کے لیے بھی من کا استعمال ہوا، من ھذا، یہ کون ہے۔ تو کہا گیا ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ھذا کا معنی یہ، ولد کا معنی لڑکا۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے تصویر میں گدھا بنا ہوا ہے، تو کہہ رہے ما ذالک، وہ کیا ہے۔ دیکھیے جب گدھے کے لیے سوال کرنا ہوگا، اس کے بارے میں پوچھنا ہوگا، تو یہاں پر من کا نہیں بلکہ ما کا استعمال ہوا، اس لیے کہ من جو ہے ذوی العقول کے لیے ہے، یعنی عقل والوں کے لیے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ کہہ رہے ما ذالک، وہ کیا ہے۔ ما کا معنی کیا، ذالک کا معنی وہ کیا ہے۔ کہہ رہے ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ ذالک حمار، وہ گدھا ہے۔ اس کے بعد
اب ترجمہ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کا آپ ترجمہ کریں۔ ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ یہاں پر یہ کون ہے تو یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور کون ہے اس کی عربی آئے گی من، تو اس کی عربی پوری بنے گی من ھذا۔ دیکھیے جو اس میں استفہام ہوتے ہیں وہ صدارت طلب کرتے ہیں، یعنی شروع میں آنا، تو اسی لیے جب ہم عربی بنائیں گے تو جتنے بھی حروف استفہام ہوں گے ہم انہیں شروع میں لے کر آئیں گے، حرف استفہام نہیں بلکہ اس میں استفہام ہوں گے ہم انہیں شروع میں لے کر آئیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کون ہے، تو عربی بنے گی من ھذا، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور کون کی عربی آئے گی من، عربی بنے گی من ھذا، یہ کون ہے من ھذا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ آدمی ہے، تو یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور آدمی کی عربی آئے گی رجل، عربی بنے گی ھذا رجل، یہ آدمی ہے ھذا رجل۔ اس کے بعد وہ کون ہے، وہ کی عربی آئے گی من، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور کون کی عربی آئے گی من، عربی بنے گی من ذالکا، وہ کون ہے من ذالکا۔ اس کے بعد وہ لڑکا ہے، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور لڑکا کی عربی یہاں پر آئے گی ولدن، پوری عربی اس کی بنے گی ذالکا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ اونٹ ہے، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور اونٹ کی عربی آئے گی جمل، عربی بنے گی ذالکا جمل، وہ اونٹ ہے۔ اس کے بعد یہ گھوڑا ہے، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور گھوڑا کی عربی آئے گی فرسن، عربی بنے گی ھذا فرسن، یہ گھوڑا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، دیکھیے یہاں پر ما کا استعمال ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ جب شروع میں کیا آ جاتا ہے تو وہاں پر ما کا استعمال نہیں ہوتا، اگر درمیانے کلام میں کیا آتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کی عربی آئے گی ما، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور کیا کی عربی آئے گی ما، عربی بنے گی ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بندر ہے، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور بندر کی عربی آئے گی قردن، عربی بنے گی ھذا قردن، یہ بندر ہے۔ اس کے بعد وہ کیا ہے، تو وہ کی عربی آئے گی وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور کیا کی عربی آئے گی ما، وہ کیا ہے ما ذالکا، وہ کیا ہے ما ذالکا۔ کہہ رہے ہیں وہ کتا ہے، وہ کتا ہے، تو اس کی عربی بنے گی ذالکا کلبن، ذالکا وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور کتا کی عربی آئے گی کلبن، عربی بنے گی ذالکا کلبن، وہ کتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ گدھا ہے، تو یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور گدھا جو ہے اس کی عربی آئے گی حمارن، حمار کا معنی گدھا، عربی بنے گی ھذا حمارن، یہ گدھا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وہ کرسی ہے، تو وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور کرسی کی آئے گی کرسیٌ، ذالکا کرسیٌ، وہ کرسی ہے۔ اس کے بعد وہ استاد ہے، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اور استاد کی عربی آئے گی استادن، عربی بنے گی ذالکا استادن، وہ استاد ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکا ہے، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور لڑکا کی عربی آئے گی ولدن، عربی بنے گی ھذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے، یہ کی عربی آئے گی ھذا، اور کتاب کی عربی آئے گی کتابن، ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد وہ عربی ہے، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، عربی کی عربی آئے گی عربیٌ، ذالکا عربیٌ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہے، عربی بنے گی من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہنے وہ انسان ہے، وہ انسان ہیں، عربی بنے گی ذالکا انسان، ذالکا انسان۔ وہ رسول ہیں، ذالکا رسول، وہ رسول ہیں، ذالکا رسول۔ یہ مذہب ہے، یہ کی عربی آئے گی ھذا، مذہب کی عربی آئے گی مذہب، ھذا مذہب، ھذا مذہب۔ وہ اسلام ہے، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، اسلام کی عربی آئے گی اسلام، عربی بنے گی ذالکا اسلام، وہ اسلام ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے، دیکھیے یہاں پر بھی کیا بیچ میں آ گیا، لہذا یہاں پر ما ہی کا استعمال ہوگا، تو عربی بنے گی ما ھذا، یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ کہنے یہ کتاب ہے، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، ھذا کتاب۔
اس کے بعد وہ قرآن ہے، وہ کی عربی آئے گی ذالکا، قرآن کی عربی آئے گی قرآن، ذالکا قرآن، وہ قرآن ہے۔ اور ترکیبی اعتبار سے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اس کی ترکیب کر سکتے ہیں کہ من جو ہے اس میں استفہام اس کو بنا لے مبتدا، ھذا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ھذا رجل، ترکیب ہوگی ھذا اسم اشارہ مبتدا، رجل اسم جامد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ما ذالک، اس کی ترکیب ہوگی ما اسم استفہام مبتدا، ذالک خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ذالک قرد، وہ بندر ہے، ذالک اسم اشارہ مبتدا، قرد اسم جامد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، من ھذا، یہ کون ہے، من اسم استفہام مبتدا، ھذا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا، ولد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ما ذالک، وہ کیا ہے، ما اسم استفہام مبتدا، ذالک خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ذالک حمار، وہ گدھا ہے، ذالک اسم اشارہ مبتدا، حمار خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انشاءاللہ الرحمن کل آپ حضرات کے سامنے منہاج العربیہ حصہ اول کا درس نمبر 3 پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔